یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے، ویسے مین اعمال کون سے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے۔ روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اگلا بابا ہمارے ساتھ اصغر صاحب ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ایمان والے عمل والے کامیاب ہوں گے، تو آپ بتائیں نیک عمل کون سے ایسے ان نیک اعمال سے جو قرآن میں بار بار آیا ہے کہ کامیابی دلائیں گے، ویسے مین اعمال کون سے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جی، اس کے لیے چند باتیں بتائیں۔ یہ 4 روزہ زندگی کے لیے کتنے ہم کھپتے تپتے ہیں، ہڈیاں کھر جاتی ہیں، اور اتنی بڑی جنت اور اتنی لمبی زندگی، توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا گناہ کوئی۔ کسی گناہ پہ زمین آسمان نہیں ہلتے، لیکن تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہوتا ہے کہ آسمان پرزہ پرزہ ہونے لگے، فتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، فتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ریت ہو جائیں۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرما دوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو، وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو، وہ ایک ہے، اسے تم خدا کہو، وہ ایک ہے، اسے رب کہو، وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں، تو وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پہ صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے یا اللہ، کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ ٹھیک، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ عصر سے پہلے سب کے سر نیزوں پہ چلے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، یا اللہ، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ سائیں سانو ساڈا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جائے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ اللہ، فدیہ کہتے ہیں علماء، وہ مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمان مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اللہ، اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ تو اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں، بخیل ہو سکتا ہاں، جھوٹا ہو سکتا کہاں؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی،
ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. کہنے لگا نہیں وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا. انہیں ایڈی وڈی چارج شیٹ ایسا 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 اس میں ایک کا جھوٹا ہے باقی سارے اس کے اب ساری تاریخ میں لکھے پڑے ہیں. ایسے کر کے سنتا رہا. جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے ایک بات کے سوا جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسے کے طلبہ جھوٹ بولتا. علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کیا کر رہا تھا. جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے گی. بے شک بے شک. تو ہم نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو. ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش ان کے بیٹے شامل ہو گئے. اشد کو شکست ہو گئی قتل ہو گیا. وہ بیٹے بھاگ گئے. کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے. بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے. تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا. وہ کھانے کی ضیافت عنوان اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں. ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے. باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے کوئی پتہ ہے کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. کہنا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر بیٹھے ہیں. تو اس نے ان کو ایسے کیا کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں تیری جان بھی بخشتا ہوں تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا. جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا صدق کو حفظ و امانت ہے کسی کو دھوکہ نہ دینا. تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے دھوکہ دینے میں سب برابر. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو وہ کہیں ہمیں عزت ملے یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. جی بالکل. کیا اوقات ہے ہمارے دنیاوی سطح پر. اتنا خوبصورت ملک اتنا وسائل سے مالا مال. صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ پاکستان کے پورے قرضے 1 منرل سے ادا ہو سکتا. اتنے خزانے ہیں. لیکن جھوٹ اور بددیانتی نے ہمارے اپنے منہ کالے کر دی. قوموں کی تباہی حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتی. قوموں کی تباہی اپنی بدعمالی سے آتی ہے. حکمران تو تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے وہ برا بھی ہو تو اس کی نحوست سب پہ نہیں پڑتی. جب عوام بری ہو جاتی ہے تو اس کی نحوست پڑتی. کہ بادل کیوں پھٹ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں پھٹ رہے. بس 70 سال میری عمر ہے میں نے پہلی دفعہ یہ سنا کلاؤڈ برسٹ. بالکل. یہ کیوں پھٹ رہے ہیں؟ یہ اوپر والے کا ناراضگی کا اظہار ہے. تیسرا فرمایا ہاں اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. جریر بن عبداللہ یمنی شہزادے ہیں اور حجۃ الوداع پہ ایمان لائے بالکل آخری 3 مہینے.
اور تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت آدمی تھے جریر بن عبداللہ. حضرت عمر کہتے تھے یہ ہمارا کسرا ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ. آپ نے فرمایا اکرم الناس منازلہم، عزت دار کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دو. کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد جب میں دروازے پر گیا مجھے انتظار نہیں کروایا. ابوبکر عمر کو انتظار کروایا، مجھے نہیں کروایا. فوراً بلاتے تھے. مجلس میں آئے تو کمرہ بھر چکا تھا تو دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے ان کی طرف پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ جاؤ. یہ چادر بلال کو نہیں پیش کی، یہ چادر عثمان علی کو پیش نہیں کی، ابوبکر عمر کو نہیں پیش کی. انہوں چادر لے کے سر پہ رکھ لیا، رسول اللہ اس کی جگہ تو یہاں ہے. تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ میں پیسے دے دوں گا. وہ منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کر آیا. شاہی خاندان والوں کو گھوڑوں کے نسب بھی سکھائے جاتے تھے، جیسے اپنے خاندان کا نسب سکھایا جاتا تھا، گھوڑوں کے اونٹوں کے نسب سکھائے جاتے تھے. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا. فرمان لگے 400 کر دوں تیرے گھوڑے کی قیمت. ہم کہا جی کر دیں. پھر کہنے لگے 500 کر دو. کہا جی کر دیں، خوشی کی بات. 600 کر دوں. کہا جی کر دو. جب انہوں نے کہا نا 700 کر دوں تو وہ حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگا، پتہ نہیں حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں. کہنے لگے 800 کر دوں. کہ حضور میں تو 300 سے بھی راضی ہوں، 500 کیوں بتا رہے ہو؟ میں نہیں پتا. نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو شرن تو بے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں، برائی نہیں. یہ میرا کرتا ہے میں 1 روپے میں بیچوں یا 100 روپے میں بیچوں، جب میں راضی ہوں بیچنے والا. جو بیچنے والا 300 میں دے رہا تو 100% بے صحیح ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی اور آدمی ہے. ان کا یہ 500 کیوں بڑھائے ہیں؟ کہ بیٹا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، 300 کا نہیں تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دینا. تو اب دھوکہ ہی تجارت بن گئی. دو باتیں ہو گئیں. تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کر لو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. یہ ماں بہن کی گالی کتنی عام ہو گئی ہے، اور کس قدر بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ جرم ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دینا. کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا ما اعظم حرمتک، تیری عزت بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے. ماں باپ رو رہے ہیں، بیویوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جھوٹے مقدموں سے بھری پڑی ہیں عدالتیں. تو بد اخلاق، جس قوم کے اخلاق برباد ہو جائیں اور جھوٹ عام ہو جائے اور بددیانتی عام ہو جائے اور ظلم عام ہو جائے، وہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزاریں گے، انسانوں کے نہیں گزاریں گے. تو اپنے اخلاق اچھے کرو. کہ جس میرے نبی نے کہا کہ چونکہ میں نے جتنا دین پڑھا ہے سب سے مشکل عمل اچھے اخلاق، سب سے مشکل عمل، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. میرے نبی نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اپنے اخلاق اچھے کر دوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سے کوئی واہی تباہی نکلے گی، نہیں نکلے گی، بشر ہے، معافی مانگے برابر ہو گیا، سیٹ ہو گیا معاملہ. اللہ کے معاملے میں ہو
بندوں کے معاملے میں جا کے معافی مانگ لے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. تو ماں باپ ان کی دعائیں لینا، بیوی اس سے محبت کرنا، اس کو عزت دینا. ہمارا بیوی کو ذلیل کرنا بڑا ہی سمجھا جاتا ہے. اور اب یہ یونیورسٹیز کی تعلیم سے بچیاں بھی آگے اتنی وہ بدتمیز ہو گئی ہیں کہ انہیں خامند کو بے عزت کرنا یا ان کے والدین کو بے عزت کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا. اے چار گلاں جی ساری ہے تو او پانچ کام. تو پھر اس میں گڑبڑ ہو جائے توبہ کرو معاف. اور نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں سارے جانتے ہیں، حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں سارے جانتے ہیں. من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی روایت. جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. آپ کی مجلس تھی، سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ایسے ان کے ہاتھ تھے اس طرح، ہتھیلیاں اللہ کے نبی کی طرف تھی. تو آپ کی نظر پڑی تو یہاں وہ گانٹھیں بنی ہوئی تھیں جو مزدوروں کی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا کے وہ میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے یہاں سے ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما سب کو دکھا کے، پھر فرمایا حلال کماتے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی. اللہ. ٹوٹل 9 باتیں ہیں. اور باقی چند کبیرہ گناہ ہیں. شرک سے بچے، قتل سے بچے، والدین کی نافرمانی سے بچے، جھوٹی گواہی سے بچے، سود سے بچے، جوئے سے، سٹے سے، زنا سے. یہ چند کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچے تو ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی.